بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے 10 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں ایک خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت آتا ہے تو موت سے 40 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو آ کر کہتے ہیں، ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیجنا۔ تو ملک الموت نے کہا، میں جب بھی آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 دن قاصد کو آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے دے گا۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کے لیے بات کہی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم نے مجھ سے کہا تھا میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ تو ملک الموت نے کہا، میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد ہیں؟ ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال سیاہ بال ہو گئے ہوں اور وہ سفید ہونے لگے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگی اور اب آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگی۔ جبکہ میرا تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی۔ تو یہ 3 نشانیاں ملک الموت نے بتلائیں اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے رہتے ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا تو یہ ایسی علامت ہے جسے اچھا تاثرات لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، مرنے کے بعد لوگوں کی تعریف کرے اور اس کے لیے دعا کرے تو یہ اس کی نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتے محتصر کرنا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کی جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت پہنچتے ہیں تو وہ 40 طرح کی نشانیاں ان پر ظاہر کرتے ہیں، یعنی 40 دن پہلے اس کو اس کی موت کی خبر ہو جاتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے،
جب مالکل موت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے، جس پر مالکل موت کہتے ہیں کہ میں مالکل موت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھر جاتی ہیں۔ مالکل موت کہتا ہے تو مجھ کو نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتے دار، تیرے ماں باپ کی روح قبض کی اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسے دیکھا؟ بندہ کہتا ہے میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آ گئی اور کہے گا اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو گناہ کیے کہ تو نے نصیحت کی بہت ساری باتیں سنی، لیکن تو نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کا اعمال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا۔ اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ بعد سلام کہتا ہے اے بندے اللہ، میں تیری روزی پر معطل تھا، میں نے تمہاری زمین پر پورا پرچم تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہیں پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی کا کہیں نہیں پایا۔ اور پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تلاش کیا، میں کہاں تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہیں پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد نامہ ایمان لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے۔ وہ نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھ یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مالکل موت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ربیع بن انس رحمت اللہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مالکل موت تنہا سب کے روح قبض کیوں کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، نیز اچھی ویڈیو، اچھی معلومات کے لیے میرے چینل ابیحہ اسلامک ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔